السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل کی کلاس میں ہم نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 39 تک کا جو مضمون تھا وہ ہم نے مکمل کر لیا تھا۔ آج سے انشاءاللہ تعالیٰ آیت نمبر 40 کا جو مضمون ہے وہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے، اور چونکہ اس رکوع کی پہلے ہی تلاوت ہو چکی ہے لہٰذا ان آیات کی دوبارہ سے تلاوت کی ضرورت نہیں۔ آج کے مضمون کو میں شروع کروں گا۔ آج کے مضمون کو شروع کرنے سے پہلے میں کل جو مضمون تھا اس کے بارے میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ کل کے مضمون میں ہم نے بعض اسلامی سزاؤں کا ذکر کیا تھا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کون سے ایسے کیسز ہیں جہاں پہ، یا کون سے ایسے جرائم ہیں جن کے عوض میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قتل کی سزا جو ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور اس میں خدا اور خدا کے رسول سے محاربہ، جس کو فساد فی الارض کہا گیا ہے کہ یہ فساد فی الارض بھی ہے اور خدا کے رسول سے محاربہ بھی ہے، اور ایسے جرائم جو نہایت ہی سنگین قسم کی نوعیت کے ہوتے ہیں، جس میں میں نے مثال دی تھی ریپ، زنا بالجبر وغیرہ شامل ہیں، اسی طرح کسی کا قتل کر دینا وغیرہ۔ تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے جو سزائیں بیان کی اور ان سزاؤں کے دینے یا یہ کہ کون سی سزا کو اپنایا جائے ان آپشنز میں سے، یہ اللہ تعالیٰ نے حکومت وقت پر چھوڑ دیا کہ حاکم وقت جو ہو وہ ان میں سے جو سی بھی سزا مناسب سمجھے، قاضی جو ہو وہ ان میں سے سزائیں وہ دے سکتا ہے۔ بہرحال مختلف مضامین تھے جن کے بارے میں کل ہم نے پڑھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بھی تھا، پھر یہ بھی بات بیان ہوئی کہ کس طرح پہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی تھی کہ اگر کسی بے گناہ کا قتل کیا تو گویا اسی طرح ہوگا کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور کسی بے گناہ کو بچانا گویا اس طرح ہے کہ جیسے اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ آخر پر جو مضمون چل رہا تھا وہ تھا کہ جو چور یا چورنی جو پیشہ ورانہ ہوتے ہیں اور عادتاً چوری کیا کرتے ہیں، ان کے بارے میں سزا تھی کہ ان کے ہاتھ وغیرہ کاٹ دیے جائیں۔ بعض مسلم اسکالرز ہیں جو اس کی بڑی قسم کی توجیحات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بہرحال جو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری اور جو اس کی تشریح خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے بعد خلفاء راشدین، پھر اسی طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء سے ثابت ہے، ان کے ہوتے ہوئے کسی اور قسم کی تشریح کرنا جو ان تشریحات کی مخالف جاتی ہو وہ ٹھیک نہیں۔ یہ یہاں تک کا مضمون تھا جو کل ہم نے کور کیا۔ آج آیت نمبر 40 سے میں مضمون کو شروع کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، فمن، پس جو، تابا، توبہ کر لے، من بعد اس کے، ظلم ہی، اس کے ظلم کے، یعنی بعد ظلم کرنے کے اگر کوئی شخص صدق کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ ہے، یتوب علیہ، اس کی توبہ کو قبول کر کے اس پر جھکنے والا، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، غفور، معاف کر دینے والا، رحیم، بار بار رحم کرنے والا۔ پھر فرمایا، علم تعلم، علم کیا، لم نہیں، تعلم تو جانتا، علم تعلم کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ، کہ اللہ تعالی، لہو، اس کے لیے ہے، ملک السماواتی، ملک بادشاہی، السماواتی والارض، آسمانوں کی اور زمین کی، یعذب، وہ سزا دیتا ہے، عذاب دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہے، ویغفر، اور وہ معاف کر دیتا ہے، لمن یشاء، جسے چاہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، ہر چیز پر، قدیر،
کامل اور دائمی قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا پچھلی آیت کے ساتھ جوڑ بیان کرتے ہوئے یہ بات بیان کی، یہ نقطہ بیان فرمایا کہ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا تھا کہ اگر کوئی توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول بھی کر لیا کرتا ہے۔ اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ مالک بھی تو ہے، کہ ملک السماواتی والارض خدا کے ہاتھ میں ہے، زمین اور آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، بس لازمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف توبہ کے نتیجے میں ہی کسی کو بخش دے، ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے ہی بخش دے۔ اس کی طرف ایک حدیث ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کے بخش دیے جائیں گے۔ 70,000 افراد، حضور فرماتے ہیں یہاں پہ 70,000 سے 70,000 ہی کا لفظ مراد نہیں، بلکہ اس سے ایک بہت لامتناہی، ایک بہت بڑا نمبر مراد ہے۔ عربی زبان میں 7 کا ہندسہ جب کسی لفظ کے ساتھ لگایا جائے تو مراد ہوتی ہے بہت زیادہ۔ مثلا کہا جاتا ہے جنت کے 7 درجے، 7 آسمان، اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ خدا 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہاں پہ بھی 7 کا یہ ہندسہ آتا ہے۔ اسی طرح یہ جو 70,000 کا آیا ہے تو اس سے مراد ہے کہ ایک بہت بڑا نمبر، لازمی نہیں ہے کہ 70,000 ہی مراد ہو، بلکہ بہت بڑا نمبر مراد ہے۔ تو بہت بڑا نمبر ایسا ہوگا مسلمانوں کا جن کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے، بغیر کسی توبہ وغیرہ کے بھی اگر بخشنا چاہے تو وہ بخش سکتا ہے اور بخش دے گا۔ حضور فرماتے ہیں اس سے گناہ پر حوصلہ افزائی نہیں ہوتی، لیکن مغفرت پر ایمان بڑھتا ہے۔ خدا تعالیٰ کے اس بیان سے گناہ کے اوپر انسان دلیر نہیں ہو جاتا کہ اچھا میں گناہ کرتا جاؤں، اللہ نے تو مجھے بخش دے رہا۔ آپ کو کیا پتا، انسان کو کیا پتا کہ انسان ان 70,000 میں شمار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہمیں کیا پتا کہ ان 70,000 خوش نصیبوں میں ہم شامل ہوں یا نہ ہوں؟ اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ان 70,000 وہ 70,000 کون ہیں اور ان کی کون سی بات ہے جو اللہ کو پسند آ جائے۔ گارنٹی تو کوئی نہیں ہمارے پاس کہ ہاں جی ان 70,000 میں ہم بھی شامل ہیں، دعا تو ہماری ہے لیکن گارنٹی تو نہیں نا ہمارے پاس۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ گناہ کے اوپر انسان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی، بلکہ مغفرت کا جو مضمون ہے کہ خدا بخشنے والا ہے، اس کے اوپر ایمان جو ہے انسان کا، اس کو یہ آیت بڑھاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے آیت نمبر 42 اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یا ایھا الرسول، اے رسول، یعنی کہ رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرمانا ہے، لا یحزن کا، لا نہیں، یحزن کا تجھ کو غمگین کرے، الذین وہ لوگ، یسارعون جو جلدی کرتے ہیں، تیزی دکھاتے ہیں، فی الکفر کفر میں، یعنی کہ تیزی سے کفر میں بڑھ رہے ہیں، من الذین ان لوگوں میں سے، قالو جنہوں نے کہا تھا، آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں سے، یعنی کہ جن لوگوں نے اپنے منہوں سے صرف یہ کہا تھا کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ در حقیقت کفر میں بڑھ رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کفر میں بڑھنا جو صرف اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین نہ کرے۔ فرمایا ولم تؤمن، ولم اور نہیں، تؤمن وہ ایمان لائے، قلوبہم ان کے دل، یعنی کہ صرف اپنی زبان سے، صرف اپنے منہ سے تو وہ کہتے رہ گئے کہ ہم ایمان لے آئے، جبکہ ایمان دل سے نہیں تھے لے کر آئے، ان کے دل مومن نہیں تھے۔ فرمایا وَمِنَ الَّذِينَ اور ان لوگوں میں سے بھی، ہادو جو یہودی ہوئے۔ پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ سماعون، وہ بڑے مزے لے لے کے سنتے ہیں۔ سماعون اس میں شدت کا جو ہے پہلو وہ پایا جاتا ہے، اور سماع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، بہت زیادہ سننے والا۔ تو سماعون کہیں گے بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ۔ اور خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اردو ترجمۃ القرآن کلاس میں فرمایا کہ یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے چسکے لے لے کے سنتے ہیں دوسروں کی باتیں۔ سماعون للکذب، کہ للکذب یہ لام تعلیل ہے کہ جھوٹ کو یا جھوٹی باتوں کو بڑے چسکے لے لے کے سنتے ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں ہوتی ہیں ان کو بڑے انہماک کے ساتھ سنتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا اور کفر میں بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اور
ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ یہ ان سے بھی باتیں سنتے ہیں جو پیچھے سے یہودی ہیں، یعنی کہ یہودی علماء کا بھی یہاں پہ ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سماعون، سنتے ہیں بڑے انہماک کے ساتھ، لقوم آخرین، لقوم ایک قوم کو، آخرین جو دوسری ہے، یعنی ایک اور قوم کی باتیں بھی بڑے مزے کے ساتھ سنتے ہیں، لم یاتوک جو تجھ سے بھی ملی نہیں، لم نہیں یاتو وہ آئے کا تیرے پاس، یعنی کہ ایک ایسی قوم بھی ہے جو ابھی تیرے پاس آئی نہیں، ان کی بھی باتیں بڑے انہماک کے ساتھ اور چسکوں کے ساتھ یہ لوگ سنتے ہیں۔ اب یہ جو دوسری قوم ہے ان کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ وہ ہیں کون، جو پسے پردہ رہتے ہیں، جو پردے کے پیچھے رہتے ہیں، خود سامنے نہیں آتے بلکہ لوگوں کو آگے کر کر کے بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ جا کے یہ بات کرو، تم جاؤ جا کے یہ اعتراض کرو۔ فرمایا یحرفون الکلمہ، یحرفون وہ تحریف کرتے ہیں، ہیر پھیر کرتے ہیں، الکلمہ الفاظ کی، من بعد مواضعہ، من بعد بعد اس کے، مواضعہ مواضع کہتے ہیں جگہ، جو ان کی جگہ ہے اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، لفظوں کا ہیر پھیر کرتے ہیں، سیاق و سباق ہٹا کے پھر بات کرنی، یہ مراد ہے۔ اور یہ یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بے شمار جگہ یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی اللہ تعالیٰ استعمال کر چکا ہے اور آگے بھی کرے گا۔ اور یہاں پہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے جو منہ سے کہتے تھے کہ ایمان لے آئے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا ہوتا، اور یہی لوگ جب جاتے تھے تو یہودی علماء کے پاس بیٹھتے تھے اور یہودی علماء ان کو پڑھایا کرتے تھے باتیں کہ جاؤ جا کے یہ اعتراض کرو، یہ باتیں کرو۔ آگے سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے یقولون، وہ یہودی علماء کہا کرتے تھے، ان اوتیتم، ان اگر اوتیتم تم دیے جاؤ، ہذا یہ بات، فخذوہ تو اس کو لے لو، یعنی کہ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں وہی بات بتائیں جو ہم تمہیں پٹی پڑھا کے سمجھا رہے ہیں، پھر ان کی بات کو مان لو، پھر ایکسپٹ کر لو، پھر قبول کر لو۔ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ، وَإِن اور اگر لم تؤتوہ تم نہ دیے جاؤ یہ بات، فاحذروا تو پھر بچ کر رہو، یعنی کہ جو بات ہم بتا رہے ہیں اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی بات تم سے کریں تب تو قبول کر لو، اور اگر وہ اس کے مخالف بات کریں، اس کو چھوڑ کر کوئی بات کریں جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تو پھر ان کی بات کو نہ ماننا، پھر اس سے بچ کے رہنا۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی حرکتیں اس زمانے میں بھی ہوتی ہیں۔ حضور نے ایک ذکر کیا، جب حضور نے یہ کلاس پڑھائی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، قرآن کلاس، تو اس سے غالباً ایک آدھ ہفتے پہلے ہی حضور نے ایک مجلس سوال و جواب منعقد فرمائی تھی، اور اس میں ایک ایسے احمدی دوست آئے تھے جو بہت عرصہ پہلے جماعت سے بہت دور ہو گئے، گو پیدائشی غالباً احمدی تھے، لیکن چونکہ مسجد آنا جانا نہیں تھا تو بہت ہی سال گزر گئے، جماعت سے بالکل ہی لا تعلقی کا ایک ان کا جو ہے وہ حساب تھا۔ اور پھر جب این ٹی اے کے ذریعے سے دوبارہ سے ان کا جماعت کے ساتھ رابطہ ہوا، تعلق ہوا، تو انہوں نے پھر سے آنا شروع کر دیا۔ وہ جب انہوں نے ایم ٹی اے پہ جماعت کی باتیں سنی، حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے سوال و جواب اور دوسرے پروگرام وغیرہ، تو بڑا نیک اور اچھا اثر لے کے پاکستان گئے، اور کراچی گئے تو کراچی میں جا کے بعض دوست احباب کے سامنے انہوں نے ذکر کیا، تو ان دوستوں نے ان کو جماعت کی مختلف قسم کی تحریرات نکال کے دکھائیں کہ دیکھو یہ تو یہ بھی لکھا ہے، یہ تحریرات میں یہ بھی لکھا ہے، جماعت کی تحریرات میں تو یہ بھی لکھا ہے۔ اور وہ دوست گھبرا بھی گئے، اور جب آئے تو آ کے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجلس میں وہ سوال کرنا چاہتے تھے لیکن گھبراتے تھے کہ یہ کس قسم کی بات ہے۔ اس پہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں، جو بات ہے من اسی طرح میرے سامنے پیش کریں، میں جواب دوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے بات میرے سامنے پیش کی، میں نے تسلی بخش ان کو جواب دی، ان کی تسلی ہو گئی۔ حضور فرماتے ہیں اس وقت بھی یہی بات دیکھنے میں آئی کہ جنہوں نے پیچھے سے پٹی پڑھا کے بھیجا تھا کہ یہ دیکھو یہ اعتراض بنتا ہے، دیکھو یہ ان کی تحریرات میں لکھا ہے، در حقیقت انہوں نے بھی یہ کیا تھا کہ کلمات کو آگے پیچھے کیا تھا۔ تحریرات جو تھیں مسیح موعود علیہ السلام کی یا خلفاء کی، ان میں رد و بدل کر کے پیش کر رہے تھے یا سیاق و سباق سے ہٹا کے پیش کر رہے تھے،
اور تاکہ اس بات کا بالکل ہی کچھ اور رنگ پیش ہو. لیکن جب سیاق و سباق کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے تو مضمون کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ یہ بین ہی وہی بات ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی ذکر کر دیا کہ یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، اور یہ کہ یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. اب بھی کئی دفعہ غیر احمدی سوشل میڈیا پہ جب تبلیغ کارے ہوتے ہیں تو وہ احمدیوں کو مخاطب کر کے، یہ مولوی حضرات جو ہوتے ہیں، یہ آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ دیکھیں مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تحریر ہے، یہ دیکھیں فلاں خلیفۃ المسیح کی یہ تحریر ہے. اور اگر آپ جائیں جا کے آپ اپنے خلیفہ سے یہ سوال کریں، یا یہ کہ جائیں جا کے اپنے مربیان سے یہ سوال کریں. لیکن ہم آپ کو پہلے سے بتا دیتے ہیں، اگر وہ آپ کو اس کا یہ جواب دیں تو ہم پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ یہ جھوٹی باتیں. حالانکہ جب وہی اعتراضات جو پیش کرے ہوتے ہیں، جب ان کو کھول کے سیاق و سباق کے ساتھ دیکھا جاتا ہے تو وہ جو پہلے سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر احمدی مربی تمہیں یہ بات بتائے تو مت قبول کرنا، وہی حقیقت نکل رہی ہوتی ہے. اور جان بوجھ کے لوگوں کو بددل کرنے کے لیے اس قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. بعض بیچارے احمدی جو خود مطالعہ کرنے کے اس طرح سے عادی نہیں ہوتے، مولویوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں. اور بعض دفعہ احمدی تو نہیں لیکن جو دوسرے غیر احمدی احباب ہیں وہ مولویوں کے شکنجوں میں آ جاتے ہیں اور پڑھتے نہیں. مجھے خود اس بات کا کئی دفعہ، 20 دفعہ اس بات کا مجھے یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ کبھی سوشل میڈیا پہ کوئی مجھے مل جاتا ہے، یا کبھی کسی مسلمان سے میری بات بات ہو رہی ہو، کبھی مسجد میں پروگرام وغیرہ ہو یا اس پہ ملاقات ہو، تو اعتراض تو کر دیتے ہیں، لیکن جس تحریر پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں اس سے 2 لائنیں پیچھے اگر پڑھ کے ان کو سنایا جائے تو اس طرح مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان کی عقل پر پردے پڑ گئے ہیں. وہ فکرہ تو ان کو دکھائی دے رہا ہوتا ہے جو ان کی نظر میں باعث اعتراض ہے، لیکن اس سے پچھلا 2 لائنیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو دکھائی نہیں دے رہی ہوتی ہیں. حالانکہ میں پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہوں، تصویر دکھا رہا ہوتا ہوں، کتاب پکڑ کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ لکھا ہے. لیکن پھر بھی چونکہ عقل پر پردے پڑے ہوتے ہیں، مولویوں نے ایسا ان کے اوپر جادو کیا ہوتا ہے کہ یا تو پھر وہ فوراً بلاک کر دیتے ہیں یا گالیاں دینے پہ اتر آتے ہیں، یا آگے سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ سامنے کتاب موجود ہے. جھوٹ اگر کوئی بول رہا ہوتا ہے تو وہ بول رہے ہوتے ہیں یا ان کے مولوی بول رہے ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو ٹرین کیا ہوتا ہے. اور یہ بالکل وہی بات ہے، ان اوتیتم ھذا فخذوہ وان لم تؤتوہ فاحذروا. جو ہم بتا رہے ہیں اگر تو وہی بات وہ بھی کریں تب مان لو، ورنہ بچ کے رہنا. یہ باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کی جاتی تھیں، آپ کے مخالفین یہ کرتے تھے، اور یہی باتیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں، جو یہ دور ہے، اس دور میں مسلم علماء کی طرف سے یہ باتیں آنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صداقت اور مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے اوپر منہ بولتی دلیل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آخری زمانے کے مسلمان جو ہوں گے وہ یہودیوں کی طرح ہو جائیں گے. جس طرح امت موسویہ 72 فرقوں میں بڑھ گئی، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. اور باقاعدہ پھر آپ نے موازنہ کر کے بتایا کہ جیسے دائیں پاؤں کی جوتی بائیں پاؤں کی جوتی کے مشابہ ہوتی ہے، ویسے یہ دونوں امتیں ہوں گی. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر بڑی مدلل ایک تقریر اپنی پیش کی ہے اپنی کتاب میں، جس کا نام ہے کشتی نوح، جس کا رمضان میں بھی ہم لوگوں نے درس سنا. تو یہ بات جو ہے یہ در حقیقت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے کہ مسلمان علماء واقعتاً ہو بہو وہی پینترے آزما رہے ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ بھی اس وقت کے یہود نے استعمال کیے، یا وہ پینترے جو عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ان کے وقت کے یہود نے استعمال کیے. آج کل کے مسلمان علماء ہو بہو وہی حرکتیں کر رہے ہیں، اور ان کے چیلے جو ہوتے ہیں، جو ان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی بالکل وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اس لیے ان کی یہ حرکتیں تو ہمارا ایمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت میں بڑھانے والا ہے، نہ کہ کم کرنے والا. اللہ فرماتا ہے ومن، اور جو یورد اللہ چاہے، جو یا جس کو فتنتہ کہ اس کے فتنے میں مبتلا کر دے، فلن تملکا، فلن پس ہرگز نہیں، تملکا تو طاقت رکھتا، تو اختیار رکھتا، لہو اس کے لیے، من اللہ شیئا، اللہ سے کسی بھی بات کا. یعنی کہ اگر اللہ تعالی کسی کو فتنے میں مبتلا کر دینے کا فیصلہ کر دے
اللہ کی طرف سے یہ خواہش کا اظہار ہو جائے کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ فتنے میں بڑھنا دے، تو فرمایا کہ فلن تملک لہ، تو پھر تیرے پاس کوئی اختیار نہیں خدا کے مقابلے میں کھڑے ہونے کے لیے کہ تو خدا کی تقدیر کے آگے کھڑا ہو جائے، کہ خدا کی اس بات کو روکنے والا بن جائے۔ فرمایا اولئک، یہی تو وہ لوگ ہیں، الذین، جو لم نہیں، یرید اللہ، اللہ چاہتا، ان یطہر، کہ وہ پاک کر دے، قلوبہم، ان کے دلوں کو، یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ ان کو پاک کرے۔ ان کے دل اس وجہ سے پاک نہیں ہوتے کیونکہ اللہ نہیں چاہتا، بلکہ اس وجہ سے پاک نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اپنے اعمال ایسے ہیں، ان کے اعمال کے ایسے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا۔ یہ مثال میں پہلے بھی دے چکا ہوں، ایک انسان اگر زہر پی لے اور زہر پینے کے نتیجے میں اس کی وفات ہو جائے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں شخص کو اللہ نے مار دیا۔ اللہ تو مارتا ہی ہے، اللہ تو نیکوں کو بھی مارتا ہے، بد کو بھی مارتا ہے، انبیاء بھی وفات پا جاتے ہیں، برے لوگ بھی وفات پا جاتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب ایک انسان نے زہر پی لیا اور اس کی موت زہر پینے کی وجہ سے ہوئی تو اس کی موت کو زہر پینے کی وجہ سے قرار دیا جائے گا، نہ کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا۔ ٹھیک اسی طرح پر اگر کسی کا دل خدا تعالیٰ پاک نہیں کرتا تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ اس شخص نے ایسے کام کیے ہیں کہ مثلا اس نے روحانی زہر پی لیا جس سے اس کا دل گندا ہو گیا۔ اس وجہ سے اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہی فیصلہ ہے کہ اس کے دل کو صاف نہ کیا جائے۔ فرمایا لہم فی الدنیا، لہم ان کے لیے ہے، فی الدنیا دنیا میں، خزیون ذلت رسوائی، ولہم اور ان کے لیے ہے، فی الآخرتی آخرت میں، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب۔ اگلی آیت پہ چلتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ مزید مضمون کو کھولتا ہے اور بیان کرتا ہے، سماعون، بڑے مزے لے لے کے سنتے ہیں، انہماک کے ساتھ سنتے ہیں، للکذب، جھوٹ کو، اکالون، اکالون کہتے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر کھاتے ہیں، للسحتی، بہت ہی بڑھ چڑھ کر کھانے والے ہیں، للسحتی لام تعلیل ہے جس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، للسحتی یہ کس چیز کے لیے کرتے ہیں یہ کام، اکالون جو ہے، للسحتی مال حرام، سود وغیرہ، مال حرام، حرام کا جو کمایا ہوا ہوتا ہے اس کو کھانے کے لیے بڑھ چڑھ کر چھلانگے لگا رہے ہوتے ہیں اور جھوٹ کو بڑے انہماک کے ساتھ سنتے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، فَإِن پس اگر، جاؤ وہ آئیں، کا تیرے پاس، یعنی کہ پس ایسے یہودی اگر تیرے پاس آئیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فَحْكُم پس فیصلہ کر، بینہم ان کے درمیان، او یا اعرض اعراض کر، عنہم ان سے، وَإِن تُعْرِضْ اور اگر تو اعراض کرے، عنہم ان سے، فلن پس ہرگز نہیں، یضروک، یضرو وہ تجھے نقصان پہنچائیں گے، ضرر پہنچائیں گے، کا تجھے، فلن یضروک پس وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، شیئا کچھ بھی، وَإِن اور اگر، حکمت تو نے فیصلہ کیا، فَحْكُم پس فیصلہ کر، بینہم ان کے درمیان، ان کے مابین، بالقسط انصاف کے ساتھ، ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، یحب المقسطین، یحب المقسطین کا مطلب ہے وہ محبت کرتا ہے مقسط سے، مقسط کہتے ہیں انصاف کرنے والا، اور اسی کی جمع مقسطین۔ یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کروانے کے لیے کیوں جاتے تھے؟ حضور بیان کرتے ہیں خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے جو یہودی تھے، آپ کے زمانے کے جو یہودی تھے، خاص طور پہ جو عوام سے تعلق رکھتے تھے، وہ اپنے علماء کے پاس جانا پسند نہیں تھے کرتے۔ جب ان میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جاتا تو وہ اس لیے اپنے علماء کے پاس جانا پسند نہیں تھے کرتے کیونکہ پھر ان کے علماء تورات کے مطابق فیصلہ کرتے، اور تورات میں ان کے جرموں کی سزائیں بڑی سخت ہیں، تو ان سزاؤں سے بچنے کے لیے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جھگڑوں کا فیصلہ کریں، چاہے تو اعراض کریں۔ اگر آپ اعراض کریں گے تو یہ لوگ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے،
یہاں پہ یہ فرمانا کہ آپ کو نقصان پہنچا نہیں سکیں گے اسی وجہ سے تھا کہ یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ دیکھو ہم تو اپنا سردار مان کے آئے تھے، جب مدینے کی سلطنت کا ہم نے آپ کو بادشاہ مان لیا، آپ کو گورنر مان لیا، آپ کی سرداری ہم نے قبول کر لی، تو ہم تو آپ کے پاس اپنے فیصلے کروانے کے لیے آئے تھے اور آپ نے انکار کر دیا۔ تو وہ اس قسم کے پینترے استعمال کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کریں فکر کی کوئی بات نہیں، یہ نقصان کچھ نہیں پہنچا سکتے آپ کو، کیونکہ ان کے پیچھے اپنے مفاد ہیں جن کی وجہ سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اپنے علماء کو چھوڑ کر۔ ساتھ میں فرمایا لیکن اگر آپ فیصلہ کریں ان کے درمیان ان کے فیصلوں کا تو پھر انصاف پر مبنی فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے وَكَيْفَ، اور کیسے ہوتا ہے، کیسے يُحَكِّمُونَكَ، یحکمون وہ حاکم بناتے ہیں کا تجھے، یعنی کہ وہ حکم بناتے ہیں، جج بناتے ہیں تجھے، اور وہ کیسے تجھے جج بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ یہودی جو ہیں یہ آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جج بنا رہے ہیں۔ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاتُ، جبکہ عندہم ان کے پاس موجود ہے التورات، تورات ان کی اپنی شریعت کی کتاب موجود ہے، لیکن آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فیصلے چاہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تورات کے بارے میں فیہا، اس میں ہے حکم اللہ، اللہ کا فیصلہ اس میں موجود ہے، تورات میں اللہ کا فیصلہ موجود ہے۔ آگے فرمایا ثم، پھر یتولون، وہ پیٹ پھیر لیتے ہیں من بعد ذالک، اس کے بعد۔ فرمایا وما، اور نہیں ہے اولئک یہ لوگ بالمؤمنین، ایمان لانے والے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر کیا اور وہی ذکر اگلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو جاری کرتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں، حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ تورات کی بیان کردہ سزاؤں کا ذکر تھا، کہ تورات میں جب خدا کے فیصلے وغیرہ موجود تھے تو ان سے بھاگ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی کیوں آتے تھے۔ یہاں پہ یہ سوال بھی پیش آتا ہے، سامنے آتا ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے کہ بائبل بدل دی گئی تھی، تورات میں تبدیلی کر دی گئی تھی، تو اس تبدیلی سے کیا مراد تھی؟ کیا پوری کی پوری بائبل میں تحریف ہو گئی تھی؟ کیا پوری کی پوری من و ان، الف سے لے کے یہ تک، پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک، پہلے لفظ سے لے کے آخری لفظ تک سب کا سب بدل گیا تھا؟ یہ مراد نہیں ہے، جیسا کہ اگلے رکوع کی پہلی آیت سے یہ بات واضح ہو جائے گی۔ مراد یہ تھی کہ وہ پیشن گوئیاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت تھیں ان کو انہوں نے بدل دیا تھا، یا وہ آیتیں جو عقائد سے تعلق رکھتی تھیں، خاص طور پہ جن میں اعمال جو ہیں نیک اعمال کا ذکر ہو، یا ان باتوں کا ذکر ہو جن کا تعلق اخروی زندگی سے ہے، یوم آخرت سے ہے، ان میں رد و بدل کیا تھا۔ جہاں تک بات تھی شریعت کی ان تعلیمات کی جو فیصلوں پر مبنی تھی کہ اگر کوئی یہ گناہ کرے تو اس کو یہ سزا ہے، کوئی یہ کرے تو اس کی یہ سزا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں یہود نے چینج نہیں تھی کی، اور انہی باتوں کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے یہ بات بیان کر دی کہ اس میں اب بھی، تورات میں اب بھی سچائی کی باتیں، کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ در حقیقت انہی باتوں کی طرف اشارہ تھا۔ حضور فرماتے ہیں اب بھی یہ کئی ایسی باتیں ہیں جن کو ابھی تک بدلا نہیں گیا، جو چیزیں بدلی گئیں وہ تھی جو پیشن گوئیوں پہ مبنی تھی، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق تھیں یا اخروی زندگی کے متعلق باتیں تھیں، ان کو انہوں نے بدلا، ان میں رد و بدل کی، ان میں جسے کہتے ہیں لفظوں کو پھیرا ہے اور آگے پیچھے کیا ہے۔ اب یہ یہاں پہ رکوع ختم ہوتا ہے، اب ہم اگلے رکوع کی جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اسی مضمون کو ہم پھر آگے چلاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد
الحمدللہ اس رکوع کی بھی تلاوت مکمل ہوئی. اب اس رکوع کی پہلی آیت ہے آیت نمبر 45, اس کی طرف چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے انا یقیناً ہم نے انزلنا ہم نے اتارا التوراۃ تورات کو فیہا اس میں ہے ہدن ہدایت و نور اور روشنی. یہ دونوں باتیں اس میں تھیں اور کسی حد تک باقی رہ گئیں, کلیتاً باقی نہیں رہیں, کچھ باقی رہ گئیں. اور وہ اسی سینس میں باقی رہ گئیں کہ بعض باتیں جو تھیں مثلا یہ کہ جو سزاؤں سے یا فیصلوں سے شریعت کے جو تعلق رکھتی تھی باتیں, وہ چونکہ تحریف و مبدل نہیں ہوئی ان میں, لہٰذا وہ باتیں اسی طرح چلتی چلی آ رہی تھی. انہی کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فیہا ہدی و نور, کہ یہ وہ باتیں جس میں اللہ کا حکم موجود تھا, یہ وہ باتیں ہیں جو ہدایت اور نور پر مبنی ہیں. ان کو چھوڑ کے باقی باتوں میں انہوں نے رد و بدل کر دیا. یہ جو فیصلہ جات تھے کہ یہ اگر کوئی فلاں جرم کرے تو اس کا کیا فیصلہ ہے, اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہے شریعت کا, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ ان میں ہدایت اور نور تھی. فرمایا یحکم فیصلہ کرتا بہا اس کے ذریعے سے النبیون انبیاء, نبی جو تھے وہ تورات کی ان باتوں کے ذریعے سے فیصلہ کیا کرتے تھے. الذین نبیوں کی صفت بیان ہو رہی ہے, الذین اسلموا وہ نبی جو اسلموا کلیتاً فرما بردار ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ کے. ایسے انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے کامل فرما بردار تھے, انہوں نے کلیتاً اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنا دیا ہوا تھا. ایسے انبیاء تورات کے ذریعے سے یہودیوں کے درمیان ان کے جو مسائل تھے ان کا حل پیش کیا کرتے تھے. ان کے جو کلیشز ہوتے تھے, ان کے جو کیسز ہوتے تھے, ان کا تصفیہ فرمایا کرتے تھے. کس کے ذریعے سے؟ تورات کے ذریعے سے. آگے فرمایا للذین ہادو ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے, یعنی یہودیوں کے لیے اللہ کے انبیاء تورات کے ذریعے سے فیصلے کیا کرتے تھے. اور بھی بعض لوگ تھے جو فیصلے کرتے تھے جن کے بارے میں فرمایا والربانیون, یہ ربانی کی جمع ہے. ربانی کا مطلب ہوتا ہے رب والا, اللہ والا. ربانیون اللہ والے, یعنی ایسی برگزیدہ لوگ جو نبی تو نہ ہوں لیکن نبیوں سے نیچے کے درجے کے لوگ ہوں, جن میں صدیق بھی آ جاتے ہیں, شہید بھی آ جاتے ہیں, صالح, مختلف قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں. ربانیون کہ اللہ والے بھی جو تھے وہ بھی فیصلے کیا کرتے تھے یہودیوں کے لیے تورات سے. والاحبار اور احبار بھی, یہ حبر کی جمع ہے. حبر کہتے ہیں عربی زبان میں عالم کو. یہ تورات کے وہ عالم تھے جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ تورات کو محفوظ کریں, محفوظ رکھیں, ضائع ہونے سے بچا کے رکھیں. والاحبار بما استحفظوا, اس وجہ سے استحفظوا حفاظت کا ذمہ دیا گیا من کتاب اللہ, کتاب اللہ میں سے, کہ خدا کی کتاب کی حفاظت کا کام ان احبار کے سپرد کیا گیا تھا. اور یہ بھی فیصلے کیا کرتے تھے یہودی لوگوں کے درمیان. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء, اور یہ لوگ تھے یعنی کہ ربانی اور احبار اور اسی طرح پہ جو انبیاء کا ذکر گزرا, یہ لوگ تھے وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاء, تورات پر گواہ تھے, تورات کی تعلیم پر گواہ تھے اور اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتے تھے. یہ آیت نہایت ہی دلچسپ آیت ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بھی سکھا دی کہ ایک شریعت لانے والے نبی کی امت میں اور نبی بھی آ سکتے ہیں جو نئی شریعت دے کے نہیں آتے بلکہ اسی نبی کی شریعت کے اوپر خود بھی عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی اوپر اس شریعت کے احکام نافذ کرتے ہیں اور اس کے مطابق لوگوں میں فیصلے کرتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ انبیاء کی قسمیں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو شریعت لاتے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے, اور پھر انبیاء کی ایک دوسری قسم وہ ہے جن کو شریعت نہیں دی جاتی, وہ اپنے سے پچھلے نبی کی ہی شریعت کے اوپر عمل کرتے ہیں. گویا موسیٰ علیہ السلام شارع نبی ہوئے اور آپ کی امت میں آنے والے ڈھیر جو تھے نبیوں کا, کئی سو اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ایک وقت میں, بلکہ بائبل میں آتا ہے اور یہ بات حضرت خلیفہ صالح رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ایک تقریر میں پیش کی کہ بعض وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے تورات کی خدمت پر 300 نبی ایک وقت میں بھیجے.
ایک وقت میں 300 نبی بھی آئے ہیں بنی اسرائیل میں. تو اتنے ڈھیر سارے انبیاء جو آتے تھے، ہر نبی تو کوئی تعلیم نہیں تھا لے کر آتا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیم ہی پر خود بھی عمل کرتا تھا اور لوگوں کو بھی اسی کے اوپر عمل کرواتا تھا اور لوگوں میں فیصلے بھی اسی کے مطابق کرتا تھا. یہی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی کہ آپ خود کوئی نئی تعلیم نہیں لے کر آئے، خود کوئی نئی کتاب نہیں لے کر آئے، کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے. انجیل کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انجیل کوئی شریعت کی کتاب نہیں، بلکہ صرف الہامات اور کشوف وغیرہ جو وہی عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوتی تھی اس کا نام ہے. انجیل کا خود مطلب ہی یہی ہے، خوشخبری. بس یہ آیت بڑے صاف طور پہ یہ بات سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ نبیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. اب غیر احمدی حضرات جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی انہوں نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے اور یہ تو قرآن کے منافی ہے، حدیث کے منافی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے نافرمان، نعوذ باللہ من ذالک. پھر یہ کہتے ہیں کہ اس سے ختم نبوت جو ہے وہ ٹوٹ گئی. پھر آگے سے کہتے ہیں کہ نبی کس طرح سے آ سکتا ہے، نبی آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نیا مذہب لے کر آ گیا، نئی شریعت لے کر آ گیا. حالانکہ قرآن میں یہ آیت پڑھتے نہیں، دکھائی نہیں دیتا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی تو فرمائی ہے. پس علماء لوگوں کو اندھا کرتے ہیں اور علماء کل عوام کل انام ان کے پیچھے بھیڑ بکریوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے چل رہی ہے. آخر کو خدا کو جان دینی ہے، مولویوں کو تو نہیں دینی. مولویوں نے تو نہیں آگے جا کے خدا تعالیٰ کے حضور سفارش کرنی. جب مولوی خود پکڑا جائے گا اس کو تو اپنی جان کے لالے لگے ہوں گے، اس نے کسی کی کیا سفارش کرنی. اس وقت خدا کے سامنے ہر بندے نے خود جواب دہ ہونا ہے. اسی لیے جو جماعت احمدیہ نے موقف پیش کیا ہے کہ نبیوں کی بھی تو اقسام ہے، اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کا دعویٰ اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. آپ نے بھی تو یہی دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی بنا کے بھیجا. موسیٰ علیہ السلام کی امت میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نبی بنایا، اس کا ذکر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ امت محمدیہ اور امت موسیٰ ایک جیسے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے ایک پاؤں کی جوتی دوسرے پاؤں کی جوتی سے مشابہ ہے، اگر بری باتوں میں مشابہ ہے تو اچھی باتوں میں بھی تو مشابہ ہونی چاہیے. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اتنے ڈھیر سارے نبی ہے تو یہاں پہ ایک بھی نہیں آئے گا. یہ تو وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کے نام سے یاد کیا ہے. پر کم از کم ایک نبی کا آنا بہرحال یہاں پہ ضروری ہے تاکہ مماثلت پوری ہو. یہی بات خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ میرے اور آنے والے مسیح کے درمیان میں کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن ایک نبی آئے گا ضرور. اس کو آپ نے مسیح کا لقب دیا، اس کو بعض احادیث میں مہدی کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے کہ جو مہدی ہے وہی مسیح بھی ہے، جو مسیح ہے وہی مہدی بھی ہے. پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں 4 دفعہ فرمایا کہ وہ خدا کا نبی ہوگا، وہ نبی اللہ ہے، وہ نبی اللہ ہے، نبی اللہ ہے، نبی اللہ ہے. اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ وحی بھی کرے گا. جب مسیح موعود علیہ السلام وحی کا دعویٰ کرتے ہیں تو کہتے ہیں خدا نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بولنا چھوڑ دیا. حالانکہ وہی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آخری زمانے میں جب مسیح موعود آئے گا تو اللہ اس پہ وحی کرے گا. وحی کا لفظ وہاں پہ موجود ہے. آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں اس وقت، کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں. مسیح موعود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام نے ایک بھی دعویٰ ایسا نہیں کیا جو قرآن اور حدیث سے باہر کا. آپ کی تمام تر باتیں ہوئی تھی جو قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے. ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دکھایا گیا وہ دور، وہ شان دکھائی دی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کی امت کی شان تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبی بنا دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی امت کا نبی انہی میں سے ہوگا. یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی امت میں فرمایا ان کا نبی انہی میں سے ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ باہر سے کوئی آئے گا. موسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام بڑا تھا. جب ہم یہ سوال غیروں سے کریں، غیر انبیاء سے کریں تو وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا. معراج والی حدیث بھی اس بات پر گواہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر، عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر. بائبل سے دیکھیں تو بائبل بھی یہی کہتی ہے کہ بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء آئے ان میں سب سے بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کا تھا. عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی ہیں، قرآن بھی یہی کہتا ہے، بائبل بھی یہی کہتی ہے. پس جس کا مقام زیادہ تھا اس نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں نبی بننے کے بارے میں فرمایا کہ نہیں تم نبی نہیں ہو سکتے،
امت محمدیہ میں جو نبی ہوگا وہ انہی میں سے ہوگا. اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے جو درجے میں کم تھے نبی عیسیٰ علیہ السلام, ان کو یہ لوگ لے کے یہاں پہ آتے ہیں امت محمدیہ میں. حالانکہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اقوال موجود ہیں, حدیث قدسیہ موجود ہیں اس بارے میں. یہ جو میں نے ابھی حوالہ دیا یہ بھی حدیث قدسی کا حوالہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے کلام ہو رہا ہے, یہ حدیث قدسی ہے نا, اس کا بھی حوالہ دیتی ہیں تب بھی نہیں مانتے. قرآن سے دکھاتے ہیں کہ دیکھو نبی سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ ہر نبی جو ہے وہ شریعت بھی لے کر ہے, پھر بھی نہیں مانتے, حالانکہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہے. بس جو اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں, ان کی آنکھیں آپ کس طرح کھول سکتے ہیں؟ ایک بندہ بیمار ہو, اس کا علاج تو ہو سکتا ہے, لیکن جو بیماری کا ڈرامہ کر رہا ہو, جو بیمار ہو تو نہیں لیکن پوز کر رہا ہو کہ جیسے وہ بیمار ہے, پریٹینڈ کر رہا ہو, اس کا علاج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ نہایت ہی دلچسپ آیت ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ, پس لوگوں سے نہیں ڈرنا, وَخْشَوْنِی, اور مجھ سے ڈرو, وَلَا تَشْتَرُوا, اور نہ بیچو, بِآیَاتِی, میری آیات کو, ثَمَنًا قَلِیلًا, تھوڑی سی قیمت پر. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ قیمت پر بیچ دو, مراد یہ کہ تھوڑی قیمت پر بھی نہ بیچو. خدا کا کلام ہے, خدا کے کلام کو بیچا نہیں کیا کرتے. یہاں پہ بیچنے سے مراد یہ تھی کہ تھوڑے سے پیسے لے کے خدا کی باتوں کو عدل بدل دیتے ہیں, چیزیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں. ابھی کچھ ہی ایسا ہوا ہے, مولویوں کے بارے میں بھی ایک انکشاف سوشل میڈیا پہ آیا. ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی تھی جس میں غالباً کسی اور ملک کا, غالباً انڈیا تھا, شاید انڈیا کا کوئی آرمی کا بندہ ہے یا جو بھی ہے, وہ یہ کہہ رہا تھا کہ کس طرح پر پاکستان کے مولویوں کو ہم اکساتے ہیں کہ وہ دوسرے فرقوں کے خلاف فتوے دیں. کہتے ہیں کہ ہم انہیں تھوڑے سے پیسے بھیجتے ہیں, انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی روزی روٹی کا سامان لگاتے ہیں, ہم آپ کو فلاں گاڑی دیتے ہیں, فلاں مکان دیتے ہیں, مخصوص ہر مہینے آپ کو 2 لاکھ روپے آپ کے بینک میں آتا رہے گا, آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ آپ فلاں ویڈیو بنائیں اور فلاں فرقے کے لوگوں کے اوپر فتوا لگا دیں. مولوی حضرات نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں, اندھا دھن پیسے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور وہ اس قسم کے فتوے وغیرہ دیتے رہتے ہیں. جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ پاکستان کا ملک جس کو حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے جان کے نذرانے پیش کیے, اب بھی کرتے ہیں, اسی ملک کی عوام بھیڑ بکروں کی طرح ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہے, ذبح کر رہی ہے. سنی شیعہ کو مار رہے ہیں, شیعہ سنی کو مار رہے ہیں, احمدیوں پہ مظالم کے بازار گرم ہیں, ہندوؤں کو فورس کر کے کنورٹ کیا جاتا ہے, عیسائیوں کو جلا کے مار دیا جاتا ہے. گویا کہ ملک جو اسلام کے نام پہ یہ کہتے ہیں اسلامی ریپبلک آف پاکستان, اس میں تو اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا. کیا یہ تعلیم تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں. یہ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی پیروی بہرحال نہیں کرے. اگر کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی پیروی کر رہا ہے تو وہ احمدیہ مسلم جماعت ہے, کہ ہمیں مارتے بھی ہیں تو تب بھی ہم آگے سے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاتے, یہ کہہ کے کہ ہمارا جواب خدا دے گا. کیا یہ وہی مثال اسی طرح کی نہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کافر نے مجمع میں روک کے گالیاں دینی شروع کر دی, اور جب وہ رک گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دینا شروع کیا اس کی باتوں کا, تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کھڑے تھے, آپ نے چلنا شروع کر دیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کو چھوڑ کے بھاگتے ہوئے گئے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور جا کے کہا کہ یا رسول اللہ وہ بندہ تو مجھے گالیاں دے رہا تھا, آپ کھڑے رہے سنتے رہے, جب میں نے اس کو جواب دینا شروع کیا تو آپ چھوڑ کے چلے گئے, یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ تمہیں گالیاں دے رہا تھا خدا کے فرشتے تمہاری طرف سے جواب دے رہے تھے, جب تم نے جواب دینا شروع کر دیا تو خدا کے فرشتے چلے گئے, جب خدا کے فرشتے چلے گئے تو پھر میں وہاں پہ رک کے کیا کرتا؟ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا جو اصل ادراک ہے اور اس پر عمل کرنے والے تو ہم ہیں. ہمیں مارتے ہیں, گھسیٹتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, شہید کر دیتے ہیں, ہمارے املاک لوٹ لیتے ہیں, قسم قسم کے مظالم ہم پر ڈھاتے ہیں,
اور ستم یہ کہ کہتے ہیں کہ اسلام کے نام پر کر رہے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر رہے ہیں. ہمارا جواب پہلے بھی یہی تھا، ہمارا جواب اب بھی یہی ہے کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، خدا ہمارا مولا اور تمہارا کوئی مولا نہیں. بس ہمارے ملک کو ان مولویوں نے ہلاکت کے دہانے تک پہنچا دیا، جیسے خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے. آگے چلتے ہیں. ومن لم، اللہ فرماتا ہے ومن لم، اور جو نہیں یحکم فیصلہ کرے بما انزل اللہ، اس کے ذریعے سے جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک، تو وہی ہیں ہم الکافرون، جو کافر ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی کہ وہ یہودی جو اپنی ہی مذہبی کتاب سے بھاگ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے تھے، جانتے تھے کہ تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو باتیں اتاری ہیں وہ ان کے پاس اسی طرح من و من چلتی آ رہی ہیں جو فیصلہ جات تھے شریعت کے، اور ڈر کے بھاگ کے آتے تھے اور چاہتے تھے کہ اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک نہ کیا جائے، بلکہ یہ کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں. کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے یا تو قرآن کے مطابق کریں گے یا دستور کے مطابق کریں گے، اور دونوں میں لینینسی تھی، قرآن میں بھی لینینسی اور دستور کے مطابق بھی لینینسی. تورات کے مطابق جاتے تو پھنستے تھے کیونکہ وہاں پہ زیادہ سخت سزائیں تھی. تو جہاں یہ بتایا کہ یہ لوگ خود اپنے جو ان کو کتاب دی گئی اللہ تعالیٰ کا جس میں کلام تھا اس سے جب بھاگتے ہیں تو یہی در حقیقت کافر بھی ٹھہرے جاتے ہیں. اکثر و بیشتر تو یہی ہوتا تھا، اکثر کیا بلکہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ یہودی عوام جو تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنے فیصلے چاہتے تھے، اپنے علماء کے پاس نہیں تھے جاتے. اور اس کی آبویس وجہ میں نے بتا دی. ایک تاریخ کا ایسا واقعہ ہے جس میں یہودی جو تھے انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے کسی اور شخص کو فیصلے کے لیے چن لیا. جب جنگ احزاب ہوئی جس کو ہم جنگ خندق کہتے ہیں، تو اس میں یہودی جو مدینے کے رہنے والے تھے ان کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ. بنو قریظہ کے جو لوگ تھے یہودی تھے، ان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ٹریٹی تھی، یہ کانٹریکٹ تھا، معاہدہ تھا کہ اگر مدینے پہ حملہ ہوگا تو ہم سب مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے. اس قبیلے نے اس وقت جبکہ 10,000 کے لشکر نے مدینے پر چڑھائی کر دی، دھاوا بول دیا اور ہر طرف سے خطرہ تھا، اس وقت اندر سے اس یہودی قبیلے نے دغا دیا اور بغاوت کر دی اور اس 10,000 لشکر کے ساتھ مل گئے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بر وقت اس بات سے متنبہ بھی فرما دیا، اور جو 10,000 کا لشکر تھا ان کو ناکامی ہوئی اور وہ اسی طرح واپس چلے گئے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زرہ غالباً اتاری نہیں تھی یا اتار رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ ابھی نہیں اتارے اور جا کے پہلے ان کا معاملہ جو ہے اس کو نپٹائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ایک لشکر لے کے آپ آئے اور آ کے ان کے جو قلعہ تھا، قلعہ، اس کی آپ نے وہ کر لیا، گھیراؤ کر لیا. اس وقت ایک صحابی جن کو موقع ملا ان کے قلعے میں جانے کا، بزرگ تھے صحابی جو بھی تھے، یہود نے پوچھا کہ کیا لگتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فتویٰ فرمائیں گے ہمارے بارے میں. ان صحابی کی اپنی ذاتی یہ رائے تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سختی کا سلوک کریں گے کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے. کسی بھی قانون کے مطابق جو ٹریزن ہوتا ہے اس کی سزا عام طور پر قتل ہی ہوتی ہے. خود یہودیوں کی کتاب میں بھی ٹریزن کی سزا جو انہوں نے کیا تھا اس کی سزا قتل ہی تھی. انہوں نے ان صحابی سے اشارے میں پوچھا کہ کیا کہتے ہو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے. انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اشارہ کیا کہ قتل کر دیں گے. یہ ان صحابی کا اپنا ایک رائے تھی. یہود نے اس بات سے خوف کھا کے کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے وہ منظور نہیں، ہم کوئی اور ثالثی مقرر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. انہوں نے اس یہودی قبیلے نے اپنے ایک دوست کو مقرر کیا جو مسلمان تھا، صاحب تقوی اور رشد انسان اور مدینے کے ایک قبیلے کے سردار.
اوس قبیلے کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہود نے ان کا انتخاب کیا، یہ سوچ کے کہ یہ تو ہمارے دوست بھی ہیں، ہمارے حلیف ہیں، یہ تو ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے اور لینینسی دکھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ان کا فیصلہ منظور ہے تو مجھے بھی ان کا فیصلہ منظور ہے، جو بھی یہ فیصلہ کرے۔ حضرت سعد نے آ کے دونوں پارٹیوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اور ان یہود سے بھی، قریظہ کے جو تھے، ان سے کہا کہ جو میں فیصلہ کروں گا دونوں کو قبول ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے قبول ہے۔ یہود نے کہا ہمیں بھی قبول ہے، کیونکہ انہوں نے تو ان کا نام پیش کیا تھا۔ حضرت سعد نے بائبل کے مطابق، تورات کے مطابق فیصلہ سنایا کہ تورات میں ٹریزن کی سزا یہ ہے کہ تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا حضرت سعد نے یہود سے انہی کی کتاب کے مطابق سلوک کیا، وہی فیصلہ کیا جو ان کی اپنی شریعت میں تھا۔ اور آج تک یہودی جو ہیں اس واقعے کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 لوگ جو ہیں وہ قتل کروا دیں، حالانکہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے تو بغیر کسی شک و شبے کے یہی بات ہونی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دینا تھا۔ جب بھی پہلے کوئی اس قسم کے واقعات ہوتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عفو سے کام لیتے تھے، معاف کر دیتے تھے، کم از کم یہ سزا بہرا نہ دیتے، قتل کی جو تھی۔ یہود نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی کتاب کے اندر جو سزائیں تھیں یہ خود اس سے ڈرتے تھے اور بھاگ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اس موقع پہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ثالثی رکھتے، آپ ہی کا فیصلہ چاہتے، تو لازمی یہی بات ہونی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دینا تھا، جس طرح کہ پچھلے بھی قبیلوں نے جب اس قسم کی حرکتیں کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زیادہ سے زیادہ یہ سزا دی تھی کہ دیش نکالا کر دیا تھا، مدینے سے نکال دیا تھا، لیکن قتل کی سزا نہیں تھی سنی۔ اس قبیلے نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری۔ حضور خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دفعہ غالباً لنڈن کالج میں یا لنڈن کے کسی کالج کے حضور نے ذکر کیا کہ حضور وہاں پہ تھے، اور ایک یہودی جو تھا اسکالر، پروفیسر، اس نے تاریخ کے اسی واقعے کو لے کے اسلام پر حملہ کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اس نے حملہ کیا اور میں نے کہا کہ اچھا تم نے اسلام کی تعلیم پہ حملہ کیا، میں اس کا جواب دیتا ہوں، تو اس آگے سے پروفیسر نے کہا کہ آپ کلاس کے بعد مجھ سے قلعے میں ملیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم نے اعتراض سب کے سامنے کیا ہے تو جواب بھی مجھے سب کے سامنے دینا چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت اس کی کلاس میں بعض یہودی طلباء بیٹھے تھے، انہوں نے اس بات کی حمایت کی کہ جب اعتراض سب کے سامنے کیا تو پھر جواب بھی سب کے سامنے آیا۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے حوالہ جات کے ساتھ بات پیش کی اور دکھایا کہ کس طرح پر خود ان کی کتاب میں، تورات میں اب تک یہ بات ہے کہ ٹریزن کی سزا جو ہے وہ بغاوت کی سزا، ٹریزن کی سزا موت ہے، اور یہ کہ خود یہود نے یہ کہا کہ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ نہیں، ان کا فیصلہ نہیں، بلکہ سعد بن معاذ کا فیصلہ چاہیے جو ہمارے دوست اور ہمارے حلیف ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت کے یہود میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ غلط فیصلہ ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تورات میں یہ بات نہیں لکھی، موجود تھی، اب تک موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب میں نے یہ جواب دیا تو اس پروفیسر کو بھی ماننا پڑا کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے ہیں خود وہاں پہ بیٹھے جو یہودی طلباء تھے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہاں ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کسی قسم کا اس واقعے میں کوئی اعتراض ان کے اوپر، ان کی ذات پہ نہیں اٹھ سکتا۔ تو یہاں پہ یہ پس منظر بھی آ گیا اور یہود بھاگتے تھے اپنی ہی شریعت کے فیصلے سے، یہ بات بھی جو تھی اس کا بھی کافی ڈیٹیل میں ذکر آ گیا، اور اسی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو خدا کے کلام سے بھاگتے ہیں، کہ خدا کے کلام سے فیصلہ نہیں لینا، وہی در حقیقت خدا کی نظر میں کافر بھی ہیں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کا انکار کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ باقی کا مضمون کل پیش کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، آخر پہ میرے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔